بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بیٹے سے خوفزدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا تھا، دوسرا کسان کا اور تیسرا ایک بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان گویا ہوا، حسن و جمال سب سے بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، نہایت تدبر اور تفکر کرنے والا انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا کیا فائدے ہیں، جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا، لکڑیاں توڑی، شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچی، 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا اور ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں یہ بھی کھلایا۔ سب نے اس کو خوب شاباشی دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا۔ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرنے چلا گیا۔ ساحل سمندر پر آیا اور سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ راستے سے چپکے سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا، اسے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا، ادھار در سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا، سارا سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا، ان کو خوب سیر کروائی۔ سب نے اس کی حسن تدبیر کی تعریف کی۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا انسان خوبصورتی کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے آپ کا حسن ہمیں کیسے کھانا کھلاتا ہے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے ایک خاتون نے اسے ایک کھڑکی سے جھانکا۔ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے بلا کر وجہ پوچھی، کھانا کھلایا، مسافر ہے، پریشانی کی وجہ بھی پوچھی۔ اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہا۔ بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے، کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی، تاجر نے بھی کچھ نہ کچھ کیا، خوبصورت نوجوان نے بھی کچھ نہ کچھ کیا، مگر اب بادشاہ کے بیٹے کا جو کہتا ہے اللہ کا فیصلہ اور رضا سبھی چیزوں پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا۔ اب شہزادہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، فوج اور پولیس جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس افسر نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی، بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس والا واپس آیا، اس نے دیکھا شہزادہ ابھی بھی وہیں بیٹھا ہے تو فوراً اس کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ دوست انتظار کر رہے تھے اور واپس نہ آ جانے کی وجہ سے وہ کیا سرائیاں بھی کرنے لگے۔ چنانچہ وہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔ ادھر کابینہ کے وزراء، مشیر،
جماعت ایک نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے۔ اگر بادشاہ کا کوئی وارث نہ تھا، بڑے وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہاتھ کھڑا کر دے، مگر کابینہ میں سے کوئی ایسا بندہ نہ تھا۔ مگر پولیس آفیسر کہنے لگا، ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور کچھ پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ شہزادہ بولا، میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا، بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوفزدہ ہو کر جان کے خوف کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ آیا ہوں۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء بادشاہ کو ملک کی سیر کروانے کے لیے باہر لے گئے۔ بادشاہ گشت کر رہا تھا، لوگ بادشاہ کے پیچھے پیچھے تھے، یہ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ زندہ باد۔ ادھر شہزادے کے دوست شہر میں اس کی تلاش میں نکلے، جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضائے طاقت چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اس سے کہا، یہ عارضی حسن کسی فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال اور تحفے دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دیا۔ آپ نے بھی تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا، جو انسان مال، عقل، حسن پر اعتماد کرتا ہے اس کے باوجود بھی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔